جب سچ کا چراغ جلتا ہے نا میرے بھائی تو اندھیروں کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں اور یہ پتھر کے بت سب جھوٹے ہیں، تو پوری قوم چونک گئی اور ان کے والد اجہر غصے سے بھر گئے۔ کہا اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ختم کر دوں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی سے جواب دیا، کہا ابا جان میرے پیچھے آ جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ ساری قوم نے مل کر مذاق اڑایا اور ہنسی اڑائی اور کہا کیا تم ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے مگر سچ پر کھڑے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے پاس موقع آیا، ساری قوم ایک بڑا میلہ منانے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اب ان کے سامنے سچ کو ظاہر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ چپکے سے بت خانے میں گئے اور ان کے سامنے کئی چھوٹے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، سونے اور چاندی سے سجے ہوئے اور چمکتے ہوئے مگر بے جان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی، ایک ایک بت کو توڑنا شروع کر دیا۔ کسی بت کا ہاتھ توڑا، کسی بت کا پیر توڑا اور کسی بت کا سر توڑا۔ وہ سب کے سب بت زمین پر بکھر گئے، لیکن ان سارے بتوں میں سے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں ٹانک دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی ضد نہیں تھی، یہ امت کے لیے ایک پیغام تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور بت خانے میں گھسے اور دیکھا کہ سارے بت بکھرے پڑے ہیں اور ایک بت جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے، تو زور زور سے چیخنے اور چلانے لگے، یہ حرکت کس نے کی ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ کسی نے کہا ان میں سے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے خداؤں کا دشمن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کیا تم نے یہ سب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا، انہی سے پوچھ لو، شاید اس بڑے بت نے مارا ہوگا کیونکہ کلہاڑی اسی کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ ساری قوم شرمندہ ہو گئی مگر جد اور گھمنڈ میں آ کر بولی تو ہمارے خداؤں کا دشمن ہے، اگر تو نے سچ نہیں بتایا تو ہم تجھے آگ میں جلائیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھے آگ سے ڈراتے ہو اور میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ باقی آگ والی کہانی اگلے پارٹ میں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔